بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ترجمۃ الباب چل رہا ہے الخطبۃ یوم العید۔ اس کی پہلی روایت ہے محمد ابن عثمان کے حوالے سے اور جا رہی ہے روایت حدثنا البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما عند ساریۃ من سواری المسجد۔ اس طرح راوی کبھی کبھی استحضار اور اپنے ضبط اور اتقان کو بتانے کے لیے جگہ، وقت اور حکایت حال ماضیہ بھی کبھی کبھی کرتا ہے۔ قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کے موقع پر خطبہ دیا۔ فقال، اور ارشاد فرمایا ترتیب ذکر کرتے ہوئے کہ ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نذبح۔ سب سے پہلے ہم اس دن کا آغاز کریں گے کہ عید کی نماز پڑھیں گے، پھر ذبح کریں گے، قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلک فقد اصاب سنتنا۔ جس نے ایسا کیا اس نے سنت کے مطابق عمل کیا۔ ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله۔ اور جو عید میں آنے سے پہلے ہی قربانی ذبح کر لے تو وہ تو اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے گوشت ذبح کر رہا ہے، اس کو قربان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فذبح ابو بردۃ بن نیار۔ ابو بردہ ابن نیار ایسا ہی کر کے آئے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، عرض گزار ہوئے اللہ کے رسول، عندی جزعۃ خیر من مسنۃ۔ میرے پاس ایک جزعہ ہے، میرے پاس ایک اونٹنی ہے 2 سال کی، وہ بہتر ہے 3 سال کی اونٹنی کے مقابلے میں، اور میں نے اس کو ذبح کر دی ہے۔ قال، حضور نے فرمایا اذبحھا، ٹھیک ہے، ولن توفی عن احد بعدک، تیرے بعد اب کسی کے لیے یہ کافی نہیں ہوگی۔ یہ ہے دلیل خصوص۔ یہاں جو سند میں آیا عند ساریۃ من سواری المسجد، کوفہ کی مسجد مراد ہے، اس لیے کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما ان صحابہ میں سے ہیں جو کوفہ میں جا کر بس گئے تھے، اور مصعب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا وہاں انتقال ہوا تھا۔ اور ایک صحابی کا تذکرہ آیا ہے ابو بردۃ بن نیار، ان کا نام تھا ہانی، خلفائے انصار میں سے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان کا نام حارث ابن عمرو تھا، اور بعض لوگوں نے مالک ابن حبیرہ بھی لکھا ہے۔ یہ ابو بردہ ابن نیار عقبہ میں، بدر میں اور مشاہد میں شرکت کی تھی، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سن 42 یا 45 ہجری تک زندہ رہے۔ کتب ستہ میں ان کی یہ ایک حدیث ہے، اور ایک حدیث اور بھی ذکر کی گئی ہے کہ لا یجلد فوق 10 جلدات الا فی حد من حدود اللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے مصنف کے یہاں ان کی 5 حدیثیں ہیں نسائی میں۔ ایک تو ابھی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، دوسری حدیث جس میں تزوج امرأتی ابیہ والی بات آئی ہے، اور ایک حدیث لا یجلد فوق 10 جلدات والی ہے، ایک ہے اشربوا فی الظروف ولا تسکروا، اور 5ویں حدیث ہے من صلی علی من امتی صلاۃ الی آخرہ۔ انہوں نے یہ سوال دریافت فرمایا کہ عندی جزعۃ خیر من مسنۃ، جس کے جواب میں حضور نے فرمایا جزعۃ کہتے ہیں ما دخلت فی السنۃ الثانیۃ، ایسا معز، ایسی بکری کہ جو میں نے اونٹنی ترجمہ کیا تھا لیکن یہاں بکری مراد لیں گے۔ الجزع من الضأن مجزئۃ، تو جزع یہاں معز مراد ہے، من المعز اثنین ومن البقر اثنین، عفوا ومعذرۃ، کہ جزعۃ اس سے مراد معز ہے۔ خیر من مسنۃ، جو 3 سال کی ہو۔ ولن تجزی عن احد بعدک،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ مفتی کے سامنے جب مستفتی کی صدق اور دیانت کی علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ اس پر تسہیل سے کام لے، یہاں تک کہ اگر قضیہ واحدہ میں دو لوگ استفتاء کرنے والے ہوں تو دونوں کے مناسب حال الگ الگ فتویٰ بھی وہ دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے صلاۃ العیدین قبل الخطبہ، روایت ہے اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے، اور جاری روایت ابن عمر کی رضی اللہ عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما کانوا یصلون العیدین قبل الخطبہ۔ اس سے متعلق بحث آ چکی ہے کہ تقدیم الصلاۃ علی الخطبہ کی جائے گی، اور تقدیم الصلاۃ علی الخطبہ کرنے والے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان، علی ابن ابی طالب، مغیرہ ابن شعبہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، یہ سب تھے، اور یہی قول ابن عباس کا، سفیان ثوری کا، امام اوزاعی کا، امام شافعی کا، ابو ثور، اسحاق اور اصحاب الرائے کا ہے۔ اور ایک قول دوسرا بھی ملتا ہے، وہ یہ کہ عثمان نماز کے بعد خطبہ کرتے تھے، ایسا ہی کرتے تھے، لیکن جب لوگوں کی کثرت ہو گئی ان کے زمانے میں اور انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو نماز نہیں مل پا رہی ہے تو انہوں نے تقدیم الخطبہ علی الصلاۃ کر دیا۔ ابن زبیر کے بارے میں بھی یہ تحقیق میں نے پیش کی تھی کہ ابن زبیر کے آخری ایام میں ایسا ہوا تھا، لیکن ان باتوں کا ان کی طرف نسبت کرنا یہ خلاف واقع ہے، یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں۔ اب جو شخص خطبہ قبل الصلاۃ کرے گا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مخالفت سنت کر رہا ہے، لیکن نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ خطبہ عید شروط صحت صلاۃ عید میں سے نہیں ہیں، بلکہ خطبہ سنت من سنن العیدین ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے صلاۃ العیدین الی العنزۃ، کہ آپ کھلی عیدگاہ میں نماز عیدین کی پڑھ رہے ہو تو ستھرا رکھ دینا چاہیے، کوئی نیزہ، کوئی لکڑی، کوئی بڑا عصا رکھ دینا چاہیے۔ روایت دیکھیے اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج العنزۃ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ یرکزها فیصلی الیہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ای یأمر باخراجها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عنزہ، برچھا، نیزہ نکالنے کا حکم دیتے تھے، اس لیے کہ بخاری میں امام نافع ہی کی روایت آئی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم العید امر بالحربۃ فتوضع بین یدیہ فیصلی الیہا۔ اور ایک روایت میں یوں آیا نافع ہی کی کہ کان یغدو الی المصلی والعنزۃ تحمل بین یدیہ فیصلی الیہا۔ ابن ماجہ کی روایت میں یوں آیا وذالک ان المصلی کان فضاء لیس فیہ شیء یسترہ۔ لیکن ہمارے دور میں جس طرح کی عیدگاہیں بننے لگی ہیں ان میں تو اب محراب بھی ہوتا ہے، ممبر بھی ہوتا ہے، لہذا وہاں اب امام کو سترہ وغیرہ گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں عنزہ آیا، بعض روایتوں میں حربہ آیا، بعض روایتوں میں رمح آیا، کوئی مشکل نہیں ہے، اوقات مختلفہ میں حضور بطور سترے کے ان چیزوں کو رکھتے تھے۔ اخبار مدینہ میں ایک روایت آئی ہے کہ نجاشی بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حربہ اور نیزہ بطور ہدیے کے بھیجا تھا، حضور نے اس کو اپنے لیے اپنے پاس رکھ چھوڑا تھا، وہی عید کے دن امام کے ساتھ لے جایا جاتا تھا۔ اور ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جو عنزہ رکھا جاتا تھا وہ مشرکین میں سے ایک شخص کا تھا جس کو زبیر ابن عوام نے غزوہ احد میں قتل کر دیا تھا۔ زبیر ابن عوام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عنزہ لے رکھا تھا اور عید کے دن آپ اپنے آگے اس کو رکھتے تھے۔
تو عنزہ زبیر پہلے تھا، نجاشی کا حربہ بعد میں تھا، اس طرح بھی تطبیق دی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس سے پتہ چلتا ہے صحراء میں، کھلے میدان میں، کھیت میں اگر نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے تو سترہ رکھ دینا چاہیے، تاکہ مار بین یدی المصلی یہ نماز کے خشوع میں خلل پیدا نہ کرے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنا سامان اٹھانے کے لیے استخدام کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دفع اعداء کے لیے آلات رکھنا توکل کے منافی نہیں ہیں، اس لیے کہ حربہ، عنزہ، رمح یہ آلات دفاع میں سے ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ العیدین الی العنزہ مشروع ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے عدد صلاۃ العیدین، عیدین کی کتنی رکعت ہوگی۔ عمران ابن موسیٰ کے حوالے سے روایت آ رہی ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ صلاۃ الاضحیٰ رکعتان و صلاۃ الفطر رکعتان و صلاۃ المسافر رکعتان و صلاۃ الجمعۃ رکعتان تمام لیس بقصر علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں صرف اختلاف پایا جاتا ہے تکبیرات زوائد کے باب میں، کہ تکبیرات زوائد کتنی ہوگی۔ اس میں ذرا تفصیل سنیے۔ تکبیرات عیدین حنفیہ و مالکیہ کے یہاں واجب ہیں، جو زوائد تکبیر کہی جاتی ہیں وہ حنفیہ اور مالکیہ کے یہاں واجب ہیں، امام شافعی اور امام احمد کے یہاں سنت ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے یہاں رکعت اولیٰ میں 7 تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں 5، لیکن امام شافعی کے نزدیک پہلی رکعت میں 7 تکبیریں تحریمہ کے علاوہ ہیں، تحریمہ کو ملا لو تو 8، اور مالک و احمد علیہم الرحمہ کے یہاں مع التحریمہ 7 تکبیریں ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک کل تکبیرات 6 ہیں ٹوٹل، ہر رکعت میں 3 تکبیریں زائد۔ اور ایک بات سنیے، ائمہ ثلاثہ کے یہاں محل تکبیر 2 رکعت میں قبل القراءت ہے، دونوں میں قراءت سے پہلے تکبیرات زوائد کہی جائے گی۔ حنفیہ کے یہاں فرق ہے، رکعت اولیٰ میں تکبیرات زوائد قبل القراءت ہیں اور رکعت ثانیہ میں قبل الرکوع بعد القراءت ہیں۔ اس اعتبار سے حنفیہ کے قول میں موالات بین القراءتین فی الرکعتین ہو جائے گی، اور جمہور کے یہاں قراءتین فی الرکعتین کے وسط میں تکبیرات ہو جاتی ہیں۔ موالات بین القراءتین اور تکبیرات کا 3 کہنا، یہ عبداللہ ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، ابو سعید خدری، براء ابن عازب اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم سے منقول ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ واقعہ ہے، عبداللہ ابن مسعود تشریف فرما تھے اور اس وقت ان کے پاس حذیفہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما موجود تھے کہ حاضرین میں سے سعید ابن عاص نے تکبیرات عیدین کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا ابو موسیٰ سے سوال کرو، اس پر ابو موسیٰ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے سوال کرو، اس لیے کہ وہ ہم میں سب سے اقدم و اعلم ہیں۔ جب ابن مسعود سے پوچھا گیا تو انہوں نے عدد تکبیرات اور ان کی ترتیب اسی طرح بیان کی جس کے ہم حنفیہ قائل ہیں۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ تکبیرات عیدین امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد علیہم الرحمہ کے نزدیک رفع یدین کے ساتھ ہیں، ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور تکبیر کہی جائے گی، صلاۃ جنازہ جیسا نہیں۔ امام مالک کی ایک روایت یہ ہے کہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ میں ہوگا، باقی تکبیرات زوائد میں رفع یدین نہیں ہوگا،
اور ایسے ہی کہی جائے گی جیسے صلاۃ الجنازہ میں ہوتی ہے۔ یہ ایک بحث ہے، اس کو آپ خوب اچھے طریقے سے سمجھیے کہ ائمہ ثلاثہ، فقہائے اہل مدینہ وغیرہ کے نزدیک عید کی 2 رکعت میں سے پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیر قبل القراءت اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر قبل القراءت۔ یہ مسلک تو میں نے ذکر کیا، اب دلیل سنیے۔ کثیر ابن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہم کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الاولی 7 قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 قبل القراءۃ۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ رکعت اولی کی 7 تکبیر، تکبیر تحریمہ اور تکبیر رکوع کے علاوہ، اور رکعت ثانیہ کی 5 تکبیر یہ بھی اس کے علاوہ ہے۔ ایک دوسری دلیل ہے ان کی، عبداللہ ابن عبد الرحمن الطائفی کی روایت ہے بطریق عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم انہ علیہ الصلاۃ والسلام قال التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و5 فی الآخرہ والقراءۃ بعدہما کلتیہما۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک روایت ان کے پاس اور ہے کہ انہ علیہ الصلاۃ والسلام کبر فی الاولی 7 وفی الثانی 5، لیکن امام صاحب وغیرہ کے نزدیک رکعت اولی میں تکبیر احرام کے قبل، تکبیر احرام کے بعد قبل القراءت 3 تکبیر، اور رکعت ثانیہ میں بعد القراءت 3 تکبیر۔ تکبیرات زوائد رکعت اولی کی قراءت سے پہلے اور رکعت ثانیہ کی قراءت کے بعد، اسی کو میں نے موالات بین القراءتین سے تعبیر کیا۔ امام صاحب کی دلیل ابو عائشہ جو جلیس ابو ہریرہ تھے ان سے ہے کہ ان سعید بن العاص سأل ابا موسیٰ وحذیفہ رضی اللہ عنہما کیف کان النبی علیہ الصلاۃ والسلام یکبر فی الاضحی والفطر، فقال ابو موسیٰ کان یکبر 4 تکبیرہ علی الجنائز، فقال حذیفہ صدق، فقال ابو موسیٰ کذالک کنت اکبر فی البصرۃ حیث کنت علیہم۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس حدیث کے متعلق علامہ بیہقی فرماتے ہیں کہ اس میں عبد الرحمن نام کے راوی ضعیف ہیں، لیکن ہم جواب دیتے ہیں کہ ابو داؤد و منذری نے اس کو لیا ہے اور اس حدیث پر سکوت کیا، دونوں نے، ابو داؤد نے بھی اور علامہ منذری جنہوں نے اختصار کیا ہے، اور ان دونوں کا سکوت حدیث کے حسن ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ علامہ بیہقی نے یہ بھی کہا کہ سبیعی نے اس کو مرسلاً روایت کیا نہ کہ مرفوعاً، تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ محققین کے یہاں رفع کرنے والے کا حکم ہی معتبر ہے کیونکہ وہ مثبت زائد ہے۔ اب اس حدیث میں ایسا ہی ہے، اس قسم کی دیگر احادیث میں بھی جو ہر رکعت میں 4 تکبیر کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ کہ رکعت اولی میں 1 تکبیر تحریمہ، پھر 3 تکبیر زائد، ایسا ہی رکعت ثانیہ میں 3 تکبیر زائد، 1 تکبیر رکوع۔ ہماری دلیل اور ایک ہے طحاوی شریف کی کہ صحابہ فرماتے ہیں، بعض صحابہ صلی بنا النبی علیہ الصلاۃ والسلام یوم عید فکبر 44 ثم اقبل علینا بوجہہ حین انصرف فقال لا تنسوا کتکبیر الجنائز واشار باصبعہ وقبض ابہامہ، لہذا یہی معتبر ہوگا۔
تحاوی کی باب التکبیر علی الجنائز کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ تکبیر علی الجنائز 7 ہے یا 5 یا 4، اس میں اختلاف ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تک یہ رہا۔ جب حضرت عمر خلیفہ ہو کر یہ اختلاف دیکھا تو بعض صحابہ کو جمع کر کے فرمایا انظروا امرا تجتمعون علیہ فاجمعوا امرهم على ان يجعلوا التکبیر علی الجنائز مثل التکبیر فی الاضحى والفطر 4 تکبیرات۔ اب عید میں بھی 4 تکبیر ہونے پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ دیکھیے اور بھی ہمارے پاس بہت سی روایات ہیں۔ اب انہوں نے جو کثیر ابن عبداللہ کی حدیث کو ذکر کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ کثیر ابن عبداللہ یقیناً ضعیف راوی ہیں۔ امام شافعی نے تو ان کے بارے میں فرمایا انہو رکن من ارکان الکذب۔ ابو داؤد نے ان کو کذاب کہا ہے، اور ابن حبان نے تو موضوع روایات کے وضاع کہا ہے، اس لیے ان کی روایت قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ دوسری روایت جو وہ عبداللہ ابن عبد الرحمن الطائفی کی لائے ہیں، اس میں بھی یحییٰ ابن سعید القطان نے فرمایا کہ طائفی کو ائمۃ الجرح نے ضعیف بتلایا ہے۔ اس طرح اور بھی ان حضرات کی روایات میں ضعف اور ازرو حدیث بہت سی گڑبڑ ہے۔ ابن مسعود تکبیرات زوائد میں صرف 3 ثابت کرتے ہیں اور زیادتی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ قیاس کے بھی موافق ہے، کیونکہ نماز میں سکون اصل ہے الا ما ثبت بنص صریح۔ اب اصول کے قاعدے کے مطابق جو حدیث موافق للقیاس ہوگی وہی راجح ہوگی۔ ایک اور مسئلہ ذکر کر دیتا ہوں کہ صلاۃ العید مسجد میں پڑھنا امام شافعی وغیرہ کے یہاں افضل ہے، جیسا کہ دوسری نمازوں کے لیے مسجد کو احادیث میں افضل بتایا گیا، تو عید کے لیے بھی افضل ہوگا۔ لیکن احناف کا مذہب علامہ شامی نے نقل فرمایا کہ عیدگاہ میں صحراء میں عید کی نماز کے لیے نکلنا سنت ہے۔ ہاں، اگر مسجد جامع لوگوں کو کفایت کر جائے تو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے، الا یہ کہ بارش خوف وغیرہ کا ماحول ہو۔ امام مالک کے نزدیک بھی خروج الی الصحراء افضل ہے، اس لیے کہ حضور کی مواظبت خروج الی الصحراء کے باب میں ثابت ہے۔ کان النبی علیہ السلام یصلی صلاۃ العید فی الصحراء الا اذا اصابهم مطر فیصلی فی المسجد۔ تو صحراء میں افضل ہے تمام بلاد میں، البتہ مکہ مکرمہ میں خلاف ہے۔ مکہ میں مقصد یہ ہے کہ مسجد حرام میں پڑھی جائے، جیسے اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور کسی سے اس کے خلاف ثابت بھی نہیں ہے۔ بوقت عذر مطر عید کی نماز مسجد میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے، اور جب احادیث صحیحہ ہو صریحہ سے صلاۃ العید بوقت عدم عذر میدان میں پڑھنا مواظبتاً ثابت ہوا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دیگر نمازوں پر قیاس کرنا یہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وصلی اللہ